پھر چچا کے پاس جو گئے، ابو طالب کے پاس جو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس پلتے بڑھتے جوان ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا رہا، اور ابو طالب نے بھی اپنے بھتیجے کا حق پورے طور پر ادا کیا، بہت اچھے سے ادا کر رہے تھے، اور اپنی اولاد کے ساتھ ملا لیا. اور یہ بھی وقت آیا کہ اپنی اولاد پر فوقیت دینے لگے. ابو طالب جو تھے وہ اپنے بچوں سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگے تھے. اور یہ 8 سال سے یہ سفر شروع ہوا تھا ابو طالب کے ساتھ، اور نبوت کے 10 سال تک، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا دیے گئے، اور اس کے بعد بھی 10 سال تک یہ سفر ابو طالب کی معیت میں چلتا رہا. 43 سال تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا انہوں نے، ہر طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا. ابو طالب نے آپ کے ہر طرح کے آرام اور راحت کا خیال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام نبوت کی بھی عزت کی. لیکن کیا چیز ان کو لے ڈوبی؟ صرف اور صرف ایمان نہ لانا. حالانکہ یہ مان گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسول ہے، جو ان کا سپورٹ تھا نا اس سے ہی یہ بات واضح ہو رہی تھی. ان کے بچے جو تھے، ابو طالب کے بچے، آپ حضرت علی کو تو جانتے ہی ہیں، ابو طالب کے بیٹے تھے. حضرت جعفر کو بھی آپ جانتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے ایک اور بھائی تھے جن کا نام طالب تھا. علی کے ایک اور بھائی، یعنی ابو طالب کے ایک اور بیٹے طالب تھے، اور یہ بہت بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے. اسی سے ہی ان کی کنیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چچا ہیں ابو طالب کہلائے نا، تو ایک بیٹے طالب بھی تھے اور ایک عقیل. یہ تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد تھے، کزن تھے. عقیل، طالب، جعفر اور علی. عقیل کا نام بھی آپ نے بہت سنا ہوگا، اور حضرت جعفر کا تو نام سنا ہی ہے، اور حضرت علی کا بھی الحمدللہ. لیکن طالب کا نام آپ نے بہت کم سنا. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے. اس کے علاوہ ان کی 2 بیٹیاں بھی تھیں. ابو طالب کی 2 بیٹیاں بھی تھیں. کل 6 بچے تھے ان کے. بہت عیالدار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اب ان کے گھر میں 7 بچے ہو گئے تھے. آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کی جو آلائشیں تھیں، آلائشیں یعنی گندگیاں اور بتوں کی پوجا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے حفاظت فرمائی. یہ 2 حدیثیں آپ کے سامنے. ایک حدیث بخاری و مسلم کی، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب کعبہ بنایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر دھونے کے لیے گئے تھے. جب کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو پتھر لے کر آنے تھے، تو وہ کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا. یہ چھوٹے تھے بہت. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا تھا، یعنی آپ کے جو چچا تھے انہوں نے آپ سے کہا تھا پتھر دھونے کے لیے اپنی ازار اپنے کندھے پر ڈال لو. یہ جو ازار پہنا ہوا ہوتا تھا نا، اس کو ان کے چچا نے کہا کہ اس کو اتارو، ازار کو اتارو اور اپنے کندھے پر ڈالو، تاکہ تم یہاں پر پھر پتھر رکھ سکو. کپڑا ہوگا اس کے اوپر پتھر رکھو اور پھر اس کو لے کر آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، تو فوراً ہی زمین پر گر پڑے اور آپ کی دونوں آنکھیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں. پھر آپ کھڑے ہوئے اور کہا مجھے میری ازار دے دو، اور آپ نے فوراً اپنی ازار پہن لی. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برہنہ اللہ تعالیٰ نے رکھنا پسند نہیں کیا. یعنی ازار اتار کے کندھے پہ رکھ کے پتھر دھو کے لا رہے تھے. اس کو کچھ اور واضح کرتی ہے اگلی حدیث. یہ امام بیہقی نے اس کو روایت کیا ہے. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تانبے کا بنا ہوا ایک بت تھا جس کا نام اساف اور نائلہ تھا، اور مشرکین حالت طواف میں اس پر ہاتھ پھیرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طواف کیا، اور میں نے بھی ان کے ساتھ طواف کیا. اور جب میں اس بت کے پاس سے گزرا تو اس پر ہاتھ پھیرا. آپ نے فرمایا اسے ہاتھ مت لگاؤ. زید کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں اسے ضرور ہاتھ لگاؤں گا تاکہ میں دیکھوں کیا ہوتا ہے. میں نے اسے دوبارہ ہاتھ لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں نے تمہیں روکا نہیں کہ تم اس کو ہاتھ مت لگاؤ. اور بیہقی کی ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت بخشی ہے اور آپ پر کتاب نازل کی ہے، آپ نے کبھی بھی کسی بت پر ہاتھ نہیں پھیرا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور اپنی کتاب نازل فرمائی. یعنی دونوں حدیثوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو اللہ تعالیٰ نے برہنہ ہونے سے بچایا، اور اس کے علاوہ
بتوں کی پوجا سے بھی بچایا. یہ جو برہنہ ہونے سے بچانے کے حوالے سے جو ایک دوسری حدیث تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش کے دیگر لڑکوں کے ساتھ پتھر اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہا تھا. چھوٹے تھے بہت، اور قریش کے اور بھی لڑکے ساتھ تھے. تمام بچوں نے ننگے ہو کر اپنی ازار اپنی گردن پر ڈال دی تاکہ اس پر پتھر ڈھو سکیں. ڈھونا مطلب اٹھا سکیں. میں ان کے ساتھ آ جا رہا تھا، اچانک کسی نے مجھے ایک تکلیف دہ گھوسا مارا اور کہا اپنی ازار پہن لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی ازار پہن لی، اپنی گردن پر ہی پتھر دھونے لگا، اور میں اپنی ساتھیوں میں تنہا ازار پہنے ہوئے تھا. اور اس کے بعد جو دوسری حدیث میں نے آپ کو بتائی کہ بخاری و مسلم کی جو حدیث ہے، اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گر پڑے تھے نا، کیوں گرے تھے؟ کسی نے زوردار گھوسا مارا تھا، اور وہ پتہ نہیں کہ کس طرح مارا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی کہ آپ برہنہ نہ ہو، آپ کا جسم مبارک کوئی اس طرح سے نہ دیکھے. اور باقی سارے بچوں نے اپنی ازار اتار کے یہاں رکھی تھی تاکہ اس کے اوپر پتھر کو اٹھا سکیں، ڈھو سکیں، لا سکیں. تو اس وجہ سے، کیونکہ پتھر بڑے نوکیلے بھی ہوتے ہیں، اس کو ننگے بدن پر اٹھانا، جیسے کندھوں پر ڈائریکٹ اٹھانا تکلیف دیتا ہے، کپڑا رکھ کے اٹھانے سے آسانی ہوتی تھی. یہ جتنی بھی احادیث ہیں کتاب صادق الامین سے لی گئی تھیں. چلیں جی، اب انشاءاللہ اگلا حصہ کتاب سے. ملک شام کا سفر اور بحیرہ راہب سے ملاقات. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال اور کہا جاتا ہے کہ مزید 2 مہینے 10 دن ہوئی تو ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام جانے کا قصد کیا. آپ کو ان کی جدائی بہت گراں گزری، جس سے وہ بھی بہت متاثر ہوئے اور اپنے ساتھ لے لیا. جب قافلے نے ملک شام کی حدود میں پہنچ کر شہر بصرہ کے قریب پڑاؤ ڈالا تو بحیرہ نامی عیسائیوں کے ایک بڑے راہب نے اپنے گرجے سے نکل کر ان کے پاس آیا اور قافلے کے درمیان سے گزر کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ یہ دنیا کے سردار ہیں، پروردگار عالم کے رسول ہیں، اللہ انہیں رحمت عالم بنا کر بھیجے گا. لوگوں نے کہا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا کہ تم لوگ جب گھاٹی سے ادھر ظاہر ہوئے تو کوئی پتھر یا درخت ایسا نہ بچا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ دونوں چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتی. پھر میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں. پھر اس نے قافلے کی ضیافت کی، یعنی ان کو کھانا کھلایا پلایا، اور ابو طالب سے کہا کہ ان کو واپس کر دیں، ملک شام نہ لے جائیں کیونکہ یہود اور رومیوں سے خطرہ ہے. اس پر ابو طالب نے آپ کو مکہ بھیج دیا. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ یہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے؟ 12 سال. یعنی آپ کو اس بات کا اندازہ تو ہو ہی رہا ہوگا کہ 12 سال کی عمر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کام کاج پر لگ گئے تھے. میں اب دیکھتی ہوں اگر اپنے ہی بیٹے کو، اس کی عمر تقریباً 12 سال اور کچھ مہینے، تو میں نہیں سمجھتی کہ اس کے اندر اتنی میچورٹی ہے کہ وہ کوئی بزنس ٹرپ پر جا سکتا ہو. اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے ہیں، اور کہا جاتا ہے مزید 2 مہینے 10 دن، کچھ مہینے اور اوپر کر لیں. تو اتنا چھوٹا بچہ اب یہ اپنے چچا کے ساتھ سفر تجارت پر جا رہا ہے، اور کتنے میچور ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جی، یہ حدیث جو ہے یہ روایت ہے ترمذی کی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طالب تجارت کے لیے شام کی طرف گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ چل دیے. قریش کے شیوخ بھی ساتھ تھے. جب وہ لوگ راہب کے پاس پہنچے تو ابو طالب اترے. لوگوں نے بھی اپنے کجاوے کھول دیے. راہب ان کے پاس آیا. یہ لوگ ہمیشہ وہاں سے گزرتے تھے. اب بات آپ یہ جانتے ہیں کہ لوگ ہمیشہ وہاں سے گزرتے تھے. ملک شام جایا کرتے تھے قریش والے. کس لیے جایا کرتے تھے؟ تجارت کے لیے. آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے ان کا جو تجارتی معاملہ پڑھا تھا قریشیوں کا، تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 2 سفر کیا کرتے تھے، ایک سردی میں اور ایک گرمیوں میں. تو ایک شام کی طرف جو ان کا سفر تھا، تو اس بارے میں اس حدیث میں آتا ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ وہاں سے گزرتے تھے، لیکن وہ نہ ان لوگوں کے پاس کبھی آیا اور نہ کبھی ان کی طرف متوجہ ہوا. یہ جو راہب آیا تھا نا ملنے کے لیے، یہ
اس سے پہلے کبھی ملنے نہیں آیا، اور ایسا نہیں تھا کہ یہ پہلا سفر تھا قریشیوں کا تو وہ ملنے آیا، نہیں، یہ سفر کرتے رہتے تھے یہ والا، لیکن وہ کبھی ان لوگوں کے پاس نہیں آیا تھا اور نہ ہی ان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ ابھی کجاوے کھول ہی رہے تھے کہ راہب ان کے پاس آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں۔ بہقی کی ایک روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ یہ تمام جہانوں کے رب کے رسول ہیں جن کو اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قریش کے مشائخ کہنے لگے کہ یہ تمہیں کس طرح سے معلوم ہوا؟ کہنے لگے کہ جب تم لوگ اس ٹیلے پر سے اترے تو کوئی پتھر یا درخت ایسا نہیں رہا جو سجدے میں نہ گر گیا ہو، اور یہ نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے۔ میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں جو ان کے شانے کے اوپر والی ہڈی پر سیب کی طرح ثبت ہے۔ ثبت ہے یعنی چپکی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے۔ پھر واپس گیا اور ان کے لیے کھانا تیار کیا، اور جب وہ کھانا لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ راہب کہنے لگا، کسی کو بھیج کر انہیں بلاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو بدلی یعنی بادل کا ایک ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس آئے تو راہب کہنے لگا، دیکھو بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے ہیں، لوگ درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے تو درخت جھک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ ہو گیا۔ راہب کہنے لگا، دیکھو درخت بھی ان کی طرف جھک گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ ہو گیا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر وہ وہیں کھڑا انہیں قسم دے کر کہنے لگا کہ انہیں روم نہ لے جاؤ، وہاں لوگ انہیں دیکھ کر ان کے اوصاف سے پہچان لیں گے اور ان کو قتل کر دیں گے۔ قتل کرنے کی وجہ کیا؟ کہ یہ نبی ان میں سے نہیں آیا۔ پھر راہب متوجہ ہوا تو دیکھا کہ 7 رومی آئے ہیں اور ان سے پوچھنے لگے کہ کیوں آئے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم اس لیے آئے ہیں کہ یہ نبی اس مہینے میں گھر سے باہر نکلنے والا ہے۔ ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنی خبریں تھیں کہ ان کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ اس مہینے میں تجارتی سفر کے لیے یہاں سے گزریں گے، تو وہ ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں آئے تھے۔ لہٰذا ہر راستے پر کچھ لوگ بٹھائے گئے ہیں، جب ہمیں تمہارا پتہ چلا تو ہمیں اس طرف بھیج دیا گیا۔ راہب نے پوچھا، کیا تمہارے پیچھے بھی کوئی ہے جو تم سے بہتر ہو؟ کہنے لگے، نہیں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ نبی تمہاری راستے میں ہے۔ راہب کہنے لگا، دیکھو اگر اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کر لیں تو تم یا کوئی شخص انہیں روک نہیں سکتا۔ کہنے لگے، نہیں۔ راہب نے کہا کہ مطلب اس سے سوال کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کر لیں تو کیا تم میں سے کوئی شخص انہیں روک سکتا ہے؟ تو کہنے لگے، نہیں، یہ نہیں روک سکتے۔ راہب نے کہا کہ پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کرو اور ان کے ساتھ رہو۔ پھر وہ راہب اہل مکہ سے مخاطب ہوا اور قسم دے کر پوچھا کہ ان کا سرپرست کون ہے، یعنی کس کے ساتھ یہ آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، جو لوگ تھے مکہ کے لوگ تھے، قبیلے کے لوگ تھے یا قافلے کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ابو طالب اس کے سرپرست ہیں۔ وہ انہیں قسمیں دیتا رہا یہاں تک کہ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا۔ قسمیں دیتا رہا کہ آپ ان کو نہیں لے کر جائیں، وہاں پر ان کی جان کو خطرہ ہے۔ اس سے آپ اس بات کا اچھے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے۔ آپ نے سورۃ البقرہ میں ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا کس مثال کے ساتھ بتایا کہ جیسے اپنے بیٹوں کو کوئی پہچانے، اپنی اولاد کو جیسے یہ پہچان۔ یہاں تک ان کی کتابوں میں بات تھی کہ یہ اس مہینے میں یہ تجارتی سفر کرتے ہوئے اس راستے سے آئیں گے، تو انہوں نے اپنے جاسوس بھیج دیے، ٹولے بھیج دیے کہ جاؤ جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی نبی بننے والا ہے، فردر آنے والا ہے، وہ ادھر سے گزرے گا۔ اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ پھر اس کے بعد ایک جنگ ہوئی، جنگ فجار۔ جب آپ کی عمر 20 برس ہوئی تو ذی القعدہ کے مہینے میں اوکاز کے بازار میں ایک لڑائی پیش آئی۔ اوکاز آپ یوں سمجھ لیجئے ایک بازار ہے، جیسے آپ کے ہاں سنڈے بازار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جمعہ بازار لگتا ہے، تو ان کے ہاں، عربوں کے ہاں اوکاز کا بازار لگتا تھا۔ اب ایک لڑائی پیش آئی اس بازار میں، جس میں ایک طرف قریش اور کنانہ کے قبائل تھے اور دوسری طرف قیس اور غیلان کے قبائل تھے۔ دونوں میں گھمسان کا رن پڑا۔ گھمسان کا رن پڑا یعنی بہت بھاری لڑائی ہوئی۔
اور فریقین کے کئی آدمی کھیت رہے یعنی مارے گئے یا پھر کاٹے گئے، کیونکہ کھیتوں کو بھی کاٹا جاتا ہے، تو کھیت رہے کا معنی ہوتا ہے مارے جانا اور کاٹے جانا۔ تو فریقین کے کئی آدمی کھیت رہے، لیکن پھر انہوں نے صلح کر لی اور طے کیا کہ دونوں طرف کے مقتولین گنے جائیں، جدھر زیادہ ہوں ادھر والے زائد مقتولین کا خون بہا لے لیں۔ اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی اور باہمی شر اور عداوت کو مٹا دیا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 14 یا 15 سال تھی۔ یہاں اس کتاب میں تو 20 سال لکھا ہوا ہے، لیکن ایک روایت میں آتا ہے کہ 14 اور 15 سال تھی، اور یہ والی روایت جو ہے 14 اور 15 سال والی، یہ زیادہ معتبر معلوم ہوتی ہے۔ اس کی وجہ آگے آ رہی ہے، دیکھیے اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے اور اپنے چچاؤں کو تیر تھمایا کرتے تھے۔ جو دشمن کی طرف سے تیر آتے تھے نا، ان کو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمع کرتے تھے اور اپنے چچاؤں کے ہاتھ میں تھماتے تھے۔ اس کا نام جنگ فجار اس لیے پڑا کہ اس میں حرام مہینوں کی حرمت کو پامال کیا گیا تھا، اور فجار نام کے واقعات 4 بار پیش آئے۔ ہر سال ایک واقعہ پیش آتا رہا اور مذکورہ واقعہ آخری تھا۔ اس سے پہلے کے 3 واقعات میں ہلکے پھلکے جھگڑے پیش آئے، لڑائی صرف اس چوتھے واقعے میں ہی پیش آئی تھی۔ اب جیسے میں آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 14 یا 15 سال کے تھے، اور یہ روایت زیادہ معتبر محسوس ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرنے کے لیے ویلڈ نہیں تھے، ابھی آپ کی عمر 9 عمری پر تھی، تو اس وجہ سے آپ کو صرف تیر تھمانے کا کام دیا گیا تھا، صرف تیر تھمانے کا کام۔ اور یہ تیر ایسے تھمایا کرتے تھے کہ جو دشمن کی طرف سے چلتے تھے اس کو اکٹھا کر کے جمع کر کے اور پھر اپنے چچاؤں کو ہاتھ میں دیتے تھے، پھر وہی تیر شاید دوبارہ چلائے جاتے ہوں گے۔ یہ جو جنگ فجار ہے یہ قریش اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس اعتبار سے بھی زیادہ اہم تھی کیونکہ اس کا مقصد جو تھا، اس جنگ کا جو مقصد تھا، وہ سرزمین حرم اور حرمت کے مہینوں کے احترام کا دفاع کرنا، یعنی حرم کی سرزمین اور حرمت کے مہینوں کے احترام کا دفاع کرنا تھا۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ مکہ اور اس کی سرزمین اور اس کا حرم ہمیشہ کی طرح امن و سلامتی اور راحت اور سکون کا گہوارہ بنا رہا، کیونکہ بہت سے لوگ یہاں طواف کرنے آتے تھے، مناسک حج ادا کرنے آتے تھے، تو اس جگہ کی جو راحت اور سکون کی حفاظت ہے وہاں کے لوگ کیا کرتے تھے تاکہ آنے والے لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ اسی لیے جنگ فجار جو ہے، جب بہت زیادہ وہاں پر جنگیں ہو گئی تھی تو بہت بڑی لڑائی ہوئی تھی، یہ کافی بڑی لڑائی ہوئی تھی، اسی لیے اس لڑائی کا ذکر سیرہ میں بھی آ گیا ہے۔ اب اگر ہم اس عمر کو لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر کو لیں کہ 14 اور 15 سال کے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں شامل ہیں، 12 سال کے ہیں تو سفر تجارت کرتے ہیں، 14 اور 15 سال کے ہیں تو جنگ میں شامل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی چھوٹی عمر میں ان کو کتنا مضبوط کر دیا تھا۔ یہ وہ بچے جن کو ایک طرح سے ماں کی آگوش کی جو نرمی ہے یا گرمی ہے وہ نصیب نہیں ہوئی تھی، بہت تھوڑے وقت کے لیے اگر ہوئی تو وہ بھی بہت کم تھا نا، ہر وقت تو ماں کی گود میں نہیں رہے، لیکن کتنا مضبوط اللہ تعالیٰ نے کیا، اور کتنے زیادہ جیسے کہ کوئی بہترین تربیت سے گزرتے ہی جا رہے ہیں، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کی۔ پھر ایک اور واقعہ جو پیش آیا، حلف الفضول، اس کو حلف الفضول بھی کہتے ہیں اور حلف الفضول بھی کہتے ہیں، کیونکہ عربی زبان میں حلف بھی بولا جاتا ہے اور حلف بھی بولا جاتا ہے۔ ہم اس کو زبر کے ساتھ اس لیے پڑھیں گے کیونکہ عربی زبان میں تو دونوں لفظ آتے ہیں، لیکن ہماری اردو میں حلف کا لفظ آتا ہے، تو اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو آسانی ہوگی۔ حلف الفضول، اس کا معنی ہے عہد نامہ کار خیر یا کار یاہ خیر۔ عہد نامہ ایسا ایگریمنٹ جو خیر کے لیے تھا، کار یاہ خیر۔ اس جنگ کے بعد یعنی جنگ فجار کے بعد ہی ذی القعدہ کے مہینے میں 5 قریشی قبائل کے درمیان ایک عہد نامہ طے پایا جسے حلف الفضول کہتے ہیں۔ ان قبائل کے نام یہ ہیں: بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو اسد، بنو زہرہ اور بنو تیم۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہوئی تھی؟ اس کی وجہ یہ ہوئی
کہ زبید یعنی یمن کا ایک آدمی سامان تجارت لے کر مکہ آیا. عاص بن وائل نے اس سے سامان خرید لیا لیکن قیمت ادا نہ کی. اس نے بنو عبد الدار، بنو مخزوم اور بنو جمح، بنو سہم اور بنو عدی سے فریاد کی لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی. یعنی مختلف فیملیز کے پاس یہ شخص گیا کہ دیکھو مجھ سے اس نے مال لیا ہے لیکن مجھے پیمنٹ نہیں کر رہا، لیکن کسی نے بھی توجہ نہیں دی. چنانچہ اس نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر چند اشعار میں اپنی مظلومیت کا نقشہ کھینچا. یہ جو جبل ہے نا، آج آپ وہاں پر اگر آپ حرم جاتے ہیں، آپ نے کچھ محلات دیکھے بنے وہاں پر، جتنے بھی امام ہیں یا جتنے بھی بادشاہ ہیں، ان کے حرم کے پاس ہی کچھ رہائشی مکانات یا محلات یا آپ کہہ لیں بنائے گئے ہیں. یہ وہی جبل ہے، وہی پہاڑ ہے جس پر بنائے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور آواز لگائی کہ کوئی اس کا حق دلانے کے لیے اس کی مدد کرے. اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی. چنانچہ مذکورہ قبائل کے افراد بنو تیم کے سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر اکٹھے ہوئے اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے، خواہ مکہ کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، یہ سب اس کی حمایت میں کھڑے ہوں گے. یہ جو عبداللہ بن جدعان ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم ایک حدیث بھی پڑھیں گے، لیکن پہلے ذرا اس کو مکمل کر لیں. تو ان سب نے یہ طے کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے، خواہ وہ مکہ کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، سب اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور عاص بن وائل سے زبیدی کا حق لے کر اس کے حوالے کیا جائے. اس عہد و پیما میں آپ بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ تشریف فرما تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، اور شرف رسالت سے مشرف ہونے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر میں اس کے لیے دور اسلام میں بھی بلایا جاتا تو یقیناً اسے قبول کرتا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت اچھے کامنٹس تھے اس عہد کے لیے. اس عہد کا کیا مقصد نظر آ رہا ہے آپ کو؟ انصاف دلانا، مظلوم کو انصاف دلانا. اس سے پہلے آپ نے قبائلوں کے حوالے سے مکہ میں جو معاملات تھے وہ پڑھا تھا کہ قبیلے کے لوگ ایک دوسرے کی مدد کس اعتبار سے کرتے تھے، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو. لیکن اب یہاں پر آپ دیکھیں کریکشن ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ جو مظلوم ہوگا اس کا ساتھ دیا جائے گا، چاہے وہ مکہ کا ریزیڈنس ہو، خود بھی وہیں کا ہی رہنے والا ہو، رہائشی ہو، یا پھر کوئی باہر کا بھی بندہ کیوں نہ ہو، ہم انصاف دیں گے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاہدہ یا یہ وعدہ بڑا پسند آیا تھا. قریش نے اس عہد نامے کا نام یہ رکھا تھا نا، حلف الفضول کہہ لیں یا حلف الفضول، یعنی عہد نامہ کارہائے خیر. عربوں کی تاریخ پہ سب سے پاکیزہ مقاصد والا عہد نامہ گزرا ہے. یہ جو عربوں کی تاریخ ہے نا، اس میں سب سے زیادہ پاکیزہ مقاصد والا عہد نامہ گزرا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شرکت کرنے کے لیے گئے تھے اور اس سے بہت زیادہ خوش بھی ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے چچاؤں کے ساتھ حلف المطیبین، یہ ایک اور نام بھی اس حلف الفضول کا، حلف المطیبین، زمانے جاہلیت کا ایک امن معاہدہ میں شریک تھا. میں اسے سرخ اونٹوں کے مقابلے میں بھی توڑ دینا پسند نہیں کرتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابن جدعان زمانہ جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا تھا. یہ ابن جدعان کون؟ جس کے گھر پہ یہ معاہدہ ہوا تھا کہ اب سب کے ساتھ انصاف ہوگا. تو وہ کہتی ہیں حضرت عائشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابن جدعان زمانہ جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، تو کیا اس سے اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کام اسے کوئی فائدہ نہ دیں گے، کیونکہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے اللہ یا اے میرے رب قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف فرما دے. یعنی اس نے اگر کوئی بھی نیکی کی بھی ہے تو یہ سوچ کر نہیں کی کہ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، اس کی نیت میں اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں تھی، اور پھر اس نے کبھی اللہ تعالیٰ سے معافی بھی نہیں مانگی، تو پھر اس کے لیے کل قیامت کے دن یہ سارے نیک کام کوئی فائدہ نہیں دیں گے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو یہاں جو یہ آپ نے یہ جو عہد نامہ پڑھا،
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں. اس عہد نامے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال تھی، تقریباً 20 سال عمر تھی آپ کی. عمر کے حوالے سے آپ دیکھیں کچھ مختلف آراء آتی ہیں کچھ واقعات کے ساتھ. خیر، یہ آپ اتنا اندازہ لگا لیں کہ یہ اب تک جتنے بھی آپ نے واقعات پڑھے ہیں ان سب کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی کی عمر سے تھا، یعنی آپ ٹین ایجر تھے. ٹھیک ہے، 13 14 15 16 17 18 19، اس کو ٹین ایج کہتے ہیں نا، 13 سال سے 19 سال کے تقریباً یہی عمر رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ نے تجارتی سفر بھی کیا، جس میں آپ نے ایک جنگ میں بھی حصہ لیا، اور جس میں آپ نے ایک معاہدے میں بھی حصہ لیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے اور اپنے دادا پھر چچا کی کفالت میں پرورش پائی. والد سے وراثت میں جو کچھ ملا تھا تو اس سے کچھ ہونے والا نہیں تھا، لہٰذا جو ہی آپ ہلکے پھلکے کام کرنے کے لائق ہوئے اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ دیار بنو سعد میں بکریاں چرانے لگے. پھر جب مکہ آئے تو وہاں بھی چند قیرات کی عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائیں. یہ ساری احادیث ہیں، یہ بھی بخاری کی روایت ہے. قیرات 1 دینار کا 20واں یا 24واں حصہ ہوتا ہے، جس کی قیمت اس زمانے میں بمشکل 80-90 روپے ہو سکے گی، بہت مشکل سے. آج کے 80-90 روپے کیا ہیں؟ 80-90 روپے آج کے کچھ بھی نہیں. اچھا، وہاں پر اونٹ چرانے کے لیے بھی چرواہے ہوا کرتے تھے. مکہ کی زندگی میں اونٹ بھی چرائے جاتے تھے اور وہ بھی چرواہے ہوا کرتے تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ انبیاء کو بکریاں چرانے کا ہی کام دیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اونٹوں کے اندر کینہ ہوتا ہے. اونٹ جو ہے ایک ایسا جانور ہے جس کے اندر سختی بہت ہے، اس کو سختی کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے. لیکن بکریاں جو ہیں وہ بہت بھولا بھالا جانور ہے اور بہت معصوم اور بے وقوف جانور بھی کہا جاتا ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیں تو انبیاء کو بکریاں چرانے کا کام دیا گیا، اونٹوں کو چرانے کا کام نہیں دیا. گو کہ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ بھی چرائے، لیکن بیسیکلی آپ کا جو پروفیشن تھا، پیسہ کمانے کا جو ایک ذریعہ تھا، جب آپ بہت چھوٹے تھے جوانی میں، تو اس وقت بکریاں چرایا کرتے تھے. اوائل عمر میں بکری چرانا انبیاء کی سنت ہے. ایک بار عہد نبوت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر اس نے بکری ضرور چرائی ہے. حضرت موسیٰ کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جب وہ مدین گئے تھے مصر کو چھوڑ کے، تو وہاں پر جا کر حضرت شعیب علیہ السلام کی بھی بکریوں کو ہی انہوں نے چرایا تھا، اور 1 سال نہیں بلکہ 10 سال بکریاں چرائیں. تو ہر نبی نے بکریاں ضرور چرائیں گے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے. پھر جب آپ جوان ہو گئے تو غالباً تجارت کرنے لگے، کیونکہ بعض روایات میں مذکور ہے کہ آپ صائب بن ابی صائب کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے. آپ کا کچھ اس طرح کا کام کاج تھا کہ آپ مکہ کی پروڈکٹس جو ہوتی تھیں، کچھ سامان تجارت لے کر دوسرے شہر جا کے، وہاں جا کر اس کو بیچ کے ادھر کی کچھ اسپیشلٹیز لاتے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا کہ مختلف جگہوں پر اپنے اسٹالز لگانا، اور پھر وہاں سے جو پیسہ یا جو نفع حاصل ہو اس سے وہاں کی چیزیں خرید کے پھر مکہ میں لے کر آنا، یا پھر وہاں کا نفع مکہ میں لے کر آنا. آپ بہترین ساجی تھے، نہ حجت اور بحث کرتے تھے اور نہ جھگڑتے تھے، یعنی آپ ایک بہت اچھے بزنس پارٹنر تھے. عموماً آپ دیکھیں کہ بزنس پارٹنرشپ جو ہوتی ہے وہ اتنی پرولونگ نہیں ہو سکتی، اتنا لمبا نہیں چل سکتی، کیونکہ اس میں کسی نہ کسی کی نیت خراب ہو جانا، سخت رویے یا ذہن نہ ملنا، کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ساجی تھے، بہت اچھے دوست تھے، نہ حجت کرتے، نہ بحث کرتے، نہ جھگڑا کرتے تھے. بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بدخو تھے، نہ سخت دل، اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے. یہ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی صفات ہیں جو تورات میں بھی بیان ہوئی ہیں، لیکن یہی سیم صفات بخاری میں بھی آئی ہیں، جو کہ آپ اس سے پہلے سورۃ الاعراف میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ آیتیں پڑھ چکے ہیں کہ جس میں ایک نبی امی آیا ہے اور جس کا ذکر تورات میں بھی ملتا ہے، پچھلی کتابوں میں بھی ملتا ہے. تو آپ بہت اچھے بزنس پارٹنر بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو یہ کہ آپ کا ذکر
پچھلی کتابوں میں بھی ملتا ہے. ان آیتوں کو آپ کے سامنے تھوڑا سا سنوا دیتے ہیں کہ کیا یہ آیتیں تھیں. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. جی، اس آیتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے الحمدللہ ترجمے سے آپ سب واقف ہیں. تو یہی بات ہے کہ اس میں تورات میں بھی ان کا ذکر ہے، اور آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور برائیوں سے روکتے، اور جو بھی بوجھ وغیرہ اس امت پر تھے ان سب کو اتارنے کے لیے آئے تھے. اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ آپ بالکل بھی لڑائی جھگڑا، حجت بازی، کوئی بحث مباحثہ اپنے ساتھیوں سے نہیں کیا کرتے تھے. آپ معاملات میں ہر درجہ امانت، سچائی اور پرہیز کے لیے مشہور تھے، اور زندگی کے سارے میدانوں میں آپ کا یہی وتیرہ تھا، یعنی طریقہ تھا. چنانچہ آپ کا لقب ہی امین پڑ گیا. اب یہاں جو بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی جتنے بھی انبیاء آئے ان سب کو بکریاں چرانے کا کام دیا گیا، کیونکہ یہ وہ کام تھا کہ جس کے ذریعے آگے وہ اپنی امتوں کو سنبھال سکتے تھے. اس عمل میں اس چیز کی مشق تھی کہ مستقبل میں آپ کے اقوام کی دیکھ بھال اور ان کے سیاسی امور کو کیسے انجام دینا ہے. اب جیسے کہ گلہ بانی جو ہے، جس میں آپ کہتے ہیں کہ بکریاں چرانا، گلہ بانی، اس میں سب سے پہلے تو لیڈرشپ ٹریننگ تھی کہ آپ لوگوں کی رہنمائی کیسے کریں گے، کیونکہ بکریاں جو ہے وہ بڑا معصوم جانور ہے، بڑا بھولا بھالا جانور ہے. اور یہ بکریاں جو ہیں اتنی یا سمجھ لیں کہ بیوقوف جانور کہا جاتا ہے. ان کو اگر کوئی چرواہا رہنمائی نہ کرے تو یہ ادھر ادھر پھیل جاتی ہیں اور بہت مرضی سے اپنے ادھر ادھر ہونا چاہتی ہیں، لیکن چرواہا ہی ان کو قابو کرتا ہے اور ان کو چلاتا ہے. تو ایک تو سب سے پہلے اس میں لیڈرشپ ٹریننگ تھی. دوسرا اس کی کام کی کہ جو کہ سارے انبیاء کو کروایا گیا، اس کا سب سے بڑا فائدہ کہ اس بندے کے اندر صبر بہت آتا ہے، بہت زیادہ پیشنس اس کے اندر آتا ہے،
کیونکہ یہ صبر بکریاں چرانے والے چرواہے کے لیے بہت ضروری ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ کام کتنا طویل ہوتا ہے؟ اگر صبح سے یہ کام شروع ہوتا ہے طلوع آفتاب سے، تو ختم کب ہوتا ہے؟ غروب آفتاب پر. اور اگر چرواہا صبر اور تحمل کا مظاہرہ نہ کرے تو بکریاں بھوکے پیٹ رہ جائیں گی. مثلا وہ تھوڑا تھوڑا، آپ کو پتا ہے بکریاں بہت دھیرے دھیرے کھانا کھاتی ہیں، بہت دھیرے دھیرے گھاس چرتی ہیں، ایک دم سے نہیں کھاتی ہیں. تو اگر چرواہا صبر کا مظاہرہ نہ کرے تو پھر وہ بھوکے پیٹ رہ جائیں گی. تو اب دیکھیں کہ انسانی تربیت کے لیے مربی کو کیسا ہونا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. کیونکہ لوگوں کو جب آپ دین پڑھاتے ہیں، دین سکھاتے ہیں، تو وہ عمل کیسے کرتے ہیں؟ جھٹ عمل کرنے لگتے ہیں، نہیں، دھیرے دھیرے ان کے اندر عمل آتا ہے. تو صبر پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہر نبی سے کروایا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے تو تواضع کے لیے بھی، کیونکہ تواضع جو ہے وہ چرواہے کی فطرت بن جاتی ہے. بکریوں کی خدمت کرنا اور اس کی نسل بڑھانے کا اہتمام کرنا، ان کی حفاظت کا بندوبست کرنا، اور اگر اس کو سونا پڑ جائے تو ان کے قریب ہی سو جانا، بکریوں کے پاس ہی سو جانا. اگر ان کا بول و براز جو ہے وہ کپڑوں پر لگ جائے، پیشاب وغیرہ بھی کپڑوں پر لگ جائے، تو تنگ دل نہیں ہونا. تو یہ والی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹریننگ دی گئی تاکہ عاجزی پیدا ہو، تواضع پیدا ہو. پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو کائنات پر غور و فکر کرنے کا معاملہ بھی اس سے بہت سکھایا گیا. کیونکہ جب بھی کوئی چرواہا اپنی بکریوں کو چرانے جاتا ہے تو وہ نیچر کے بہت قریب ہوتا ہے. تو کائنات پہ غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے کہ کائنات کس نے بنائی ہے. کوئی بھی اگر چرواہا اپنی بکریوں کو چرانے لے جاتا ہے تو لازماً وہ ایسے کھلے میدانوں میں، باغوں میں یا پہاڑوں پر اس طرح سے، تو وہ نیچر کے بہت قریب ہوتا ہے. تو کائنات پر غور و فکر اس کام سے سیکھنے کو ملتا ہے. اسی طرح سے احساس ذمہ داری، سینس آف رسپانسبلٹی بھی پیدا ہوتا ہے. ظاہر ایک بکریوں کو لے کر جانا، ان کو کھلانا، ان کا پیٹ بھرا ہے نہیں بھرا ہے یہ دیکھنا، پھر ان کو واپس لانا، ایک ایک بکری کا خیال کرنا، ساری بکریوں کو جمع کر کے لے جانا، پھر ان کو واپس بھی لے کر آنا. تو یہ ایک سینس آف رسپانسبلٹی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اس سے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو اس میں بہادری اور شجاعت بھی پیدا ہوتی ہے. کیونکہ ایسے بہت سے لمحات چرواہے کو نصیب ہوتے ہیں کہ جس میں اس کی بکریوں پہ کوئی جنگلی جانور یا درندہ حملہ کرتا ہے تو وہ اس سے بھی بچاتا ہے. تو یہ بہت ہی بہادری اور شجاعت پیدا کرنے والا کام ہے کہ کوئی جنگلی جانور آ جائے تو اس کا مقابلہ کر کے فوراً اپنی بکریوں کی پھر وہ حفاظت کر سکے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اس کام میں سادگی کا بھی بڑا سبق ملتا ہے کہ بہت سادہ زندگی ہوتی ہے. چرواہے کی زندگی بہت سادہ ہوتی ہے. پھر رحمت اور شفقت کے حوالے سے بھی اس میں ٹریننگ ہے کہ جیسے اگر کوئی بکری بیمار ہو جاتی ہے یا اس کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے یا اس کی کوئی ہڈی وغیرہ ٹوٹ جاتی ہے تو ان تمام چیزوں کا علاج بھی چرواہے ہی کرتا ہے. اب بکری کو اگر کچھ ہو گیا تو پھر وہ اگر جو بکری کے لیے اتنا سینسیٹیو ہوگا تو پھر وہ انسانوں کے لیے کتنا زیادہ ہوگا. تو یہاں اس میں رحمت اور شفقت کا مادہ بھی پیدا کیا جاتا ہے اس کام کے ذریعے. تو جو شخص جانوروں کے ساتھ اتنا مہربان ہوگا تو پھر وہ انسانوں کے ساتھ تو اس سے زیادہ مہربان ہوگا. لوگوں کی تعلیم کا اہتمام کرنا، ان کی رہنمائی کرنا، ان کو جہنم سے بچانا، ان کو دنیا اور آخرت کے لیے سرخرو کرنے کی کوششیں کرنا، یہ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کام کے ذریعے ہی سکھائے گئے تاکہ آگے لوگوں کی رہنمائی کر سکے. اور پھر یہ کہ محنت سے روزی کمانے کا جذبہ بھی، کہ محنت سے روزی کمائی جائے، وہ بھی حلال روزی کمائی جائے. تو ایک داعی دین کی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اموال پر فوکس رہتا ہے، وہ دوسروں کے مالوں پر نظر نہیں رکھتا، اور دوسرا اس کی کمائی بہت حلال ہوتی ہے، چاہے اس کو بہت محنت کرنی پڑے اس کے لیے، لیکن وہ حلال کماتا ہے، اس کے لیے وہ محنت بھی بہت زیادہ کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی بہترین خوراک وہ ہے جو اس نے اپنے ہاتھ سے کما کر حاصل کی، اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے کھایا کرتے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو بکریاں چرانے کے تربیتی اثرات بہت زیادہ تھے، جس میں یہ کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتائی. آپ اگر اپنے حساب سے کچھ غور و فکر انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اگر کر آئیں کہ اور کیا فائدہ اس سے مل سکتا ہے بکریوں کو چرانے سے. کچھ ہم نے آپ کو بتایا جس میں لیڈرشپ ٹریننگ تھی کہ رہنما کیسے بننا ہے، اور پیشنس یعنی صبر، اس کے علاوہ کائنات پر غور و فکر کرنے کا،
سکھایا گیا، احساس ذمہ داری پیدا کی گئی، تواضع اور بہادری، سادگی، رحمت اور شفقت، محنت سے روزی کمانے کا جذبہ پیدا کیا گیا۔ اور پھر دیکھیں کہ بکریوں کو چرانے والا جب ان سب خوبیوں کا مالک بن جاتا ہے تو پھر اب وہ کسی قوم کو لیڈ کر سکتا ہے۔ اسی لیے سارے انبیاء سے یہ کام لیا گیا۔ فوکس بھی بڑھتا ہے، بالکل فوکس بھی بہت زیادہ بڑھتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ ابھی غافل نہیں ہو سکتے، بکریوں سے غافل نہیں ہو سکتے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے بھوکا پیاسا رہنا گرمی میں، پھر صحرا کی گرمی کیسی ہوگی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے تھے۔ اور پھر ایسا تھوڑی نہ تھا، آج تو ہم اپنے بچوں کو کہیں بھیجتے ہیں تو جی ٹفن بھی ساتھ جا رہا ہے اور پانی کی بوتل بھی ساتھ جا رہی ہے اور ساتھ میں رومال بھی ساتھ جا رہا ہے ہاتھ پوچھنے کے لیے، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ساتھ جا رہی ہیں، اس میں ایک ایک چیز جو شروع سے لے کر آخر تک ضرورت ہے وہ سب ساتھ دی جا رہی، وہ ماں پورا ڈبہ بنا کے بیٹا ہے کھا لینا آرام سے۔ ایسا کچھ نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بکریاں چرانے جاتے تھے تو راستے میں کچھ بھی اگر بیریاں مل گئیں بیریاں کھا لی۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا دیے گئے تھے تو اسی طرح سے ایک صحرا سے گزرنا ہوا تو صحابہ کرام بھی بیریاں توڑ کر لائے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سرخ والی لینا، وہ میٹھی ہوتی ہیں۔ یعنی جو ٹریننگ پہلے ہوئی تھی اس سے پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیریاں کھا کر ہی گزارا کیا، کچھ جس میں جو ان کا تجربہ تھا کہ جو سرخ رنگ کی ہوتی ہیں وہ میٹھی ہوتی ہیں۔ تو آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ یہیں تک ہی روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس سے آگے اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔